الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قالوا ولا الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا الجهاد إلا خرج رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور دینی بھائی، ابھی 3-4 دن میں انشاءاللہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ جس میں ہم عید قربہ مناتے ہیں، اپنے نفس کی اور اپنے مال کی قربانی کی کوشش کرتے ہیں. اس عید الاضحیٰ کا جو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، ہم عنقریب استقبال کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے کچھ مخصوص موسم متعین فرماتا ہے، کچھ مخصوص ایام اور اوقات متعین فرماتا ہے کہ جس میں اہل ایمان کثرت اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض مقامات متعین فرمائے ہیں کہ جہاں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، جہاں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جہاں کی دعائیں، جہاں کی عبادتیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینے، کچھ ایام اور کچھ اوقات متعین فرمائے ہیں جس کی عبادتیں، جس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مکہ المکرمہ کے بعض مخصوص مقامات، مساجد، اور اسی طرح اوقات میں دیکھا جائے تو رمضان مبارک کا مہینہ، رات کا آخری پہر، جمعہ کے مخصوص اوقات، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوقات اور کچھ مقامات متعین فرمائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان مقامات میں اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے بندے کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کثرت عبادت کے ذریعے سے دوسروں کو سبقت لے جانے کی کوشش کریں. ان ایام میں یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن بھی شامل ہیں. عشرہ ذی الحجہ جس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. ابھی ابتدا میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ ایک حدیث پیش کی جسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، بقیہ دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کا عمل محبوب ہے. مل عمل فی ایام، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ افضل ہے. کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے کسی بھی دن کا افضل من هذا العشر، جو ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہے. اب دوسرے تمام دن سے کون سے دن مراد ہیں، کون سے مہینے مراد ہیں، کیا رمضان المبارک بھی اس میں شامل ہے نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے.
بعض لوگوں کے نزدیک رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں سب سے زیادہ افضل عمل ان دنوں کے اعمال، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک رمضان مبارک کے دنوں سے بھی افضل یہ دن ہے۔ بعض محدثین نے، شارحین حدیث نے اسے بیان کیا ہے۔ جہاں تک راتوں کی بات ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں اس سے افضل ہیں، لیکن جہاں تک دن کی بات ہے، رمضان کے آخری عشرے کے دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ابتدائی دن کے اعمال افضل ہیں۔ یہ تو محدثین نے بیان فرمایا، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لیے صحابہ کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کیا کرتے ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی کہ تمہیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق مختصراً اگر کہا جائے تو ہمارے ذمہ جو چیزیں ضروری قرار پاتی وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے استغفار کثرت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ انسان نیکیوں کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہے، نیکیوں کے اثرات انسان کی زندگی میں اسی وقت پڑ سکتے ہیں جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ سب سے پہلے کثرت استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہم ذہن میں رکھیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ کون؟ وہ ذات جس سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، بنی آدم ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب وہ نبی ہمارا اتنی مرتبہ استغفار کر سکتا ہے تو ہمیں کتنی مرتبہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم کثرت کے ساتھ خاص کر ان دنوں میں استغفار کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ گناہوں سے پرہیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک بالمعصیہ ایاک بالمعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ انسان پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تیسری چیز ان دنوں میں کرنے کی وہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ تکبیر کہیں، کثرت کے ساتھ تحلیل کہیں، تسبیح کریں، تحمید کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات بیان فرمائی کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، وہیں آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کرو، کثرت کے ساتھ تکبیر کہا کرو، کثرت کے ساتھ تحمید الحمدللہ کہا کرو۔ یہ جو ابھی عید الاضحیٰ کے 2 دن پہلے سے نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہم جہری طور سے کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ یہ اسی حدیث پر عمل ہے۔ اللہ تکبیر سے مراد یہی اللہ اکبر کہنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا۔ ان تینوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو نمازوں کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدائی دن سے ہم اس تسبیح کا آغاز کریں؟ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ جب یہ دن شروع ہو جائے تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تکبیر کہنی چاہیے، کثرت کے ساتھ تحمید کہنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ کی قریب کے 5 دن میں نمازوں کے بعد ہم جہری طور سے 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہی مراد نہیں۔ یہ تو فرض نمازوں کے بعد جہرن پڑھنے کا ایک عمل دوسرا ہے، ورنہ حضور تو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا آغاز ہو اسی وقت سے تسبیح کا آغاز ہونا چاہیے، نمازوں کے بعد نہیں، بلکہ ہر فرض نماز کے بعد جہرن نہیں۔ جہرن کا جو عمل ہے وہی 8 تاریخ 8 ذی الحجہ کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کی وجہ سے 13 کے اثر پر، وہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ہم پڑھیں گے، ورنہ عام دنوں میں آہستہ آواز کے ساتھ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، یہ پہلے ذی الحجہ کے آغاز ہی سے اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ایام شروع ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے۔ چوتھی چیز، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ ایک تو ہے یوم عرفہ کا روزہ، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اس کی فضیلت یقیناً ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بھی ہے کہ پہلے ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا،
روزہ صرف 9 ذی الحجہ کا نہیں بلکہ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ پہلے عشرے کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سنت ہے, نوافل میں شامل ہے, فرض نہیں ہے, لیکن رکھنا یقیناً افضل. کوئی بھی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں ہے. کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے, یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں ان 10 دنوں میں روزہ رکھوں گا سب کے ساتھ. تو روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے, خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا, اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری چیز یہ کہ ان دنوں کے اعمال میں ایک حج ہے اور دوسرا قربانی. جس شخص کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی وہ حج کرے, جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو وہ قربانی کرے. تو قربانی کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں بہت زیادہ محبوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر, قربانی کے دنوں میں, قربانی کے جو 3 دن ہیں, ان 3 دنوں میں انسان کا کوئی بھی عمل, انسان نے کوئی بھی عمل کیا ہو وہ عمل قربانی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. افضل من احراق الدم, خون کو بہانے سے زیادہ. الفاظ پر غور کریں, خون بہانا, خون کیسے بہایا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے گی تبھی خون بہے گا. تو جانور کی قربانی سے زیادہ, خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی بھی عمل نہیں. لہذا ان دنوں میں جو شخص قربانی کر سکتا ہو, ایک حصہ دے سکتا ہو, ایک چھوٹے جانور کی قربانی کر سکتا ہو وہ قربانی کرے. لیکن جو شخص استطاعت رکھتا ہو, جس پر واجب ہے, اسے تو لازماً قربانی کرنی چاہیے, فرض ہے اس کا. اور قربانی کے بدلے میں کوئی عمل, حدیث نے, اسلام نے یہ بات نہیں سکھائی کہ کوئی عمل قربانی کا عوض ہو جائے گا, قربانی کے بدلے میں رقم صدقہ کر دی جائے گی. سوشل میڈیا میں یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا ان دنوں میں, ان حالات میں قربانی کے بجائے رقم کسی غریب کو صدقہ دی جا سکتی ہے؟ یہ بات متفق علیہ ہے کہ قربانی کے بدلے میں قربانی کی رقم صدقہ کرنا جائز نہیں. جس شخص پر قربانی دینا واجب ہے اسے لازماً قربانی دینی چاہیے. قربانی فرض ہے, وہ قربانی ادا کرنے کی کوشش کرے. حالات نہیں ہے تو آپ یہ سوچیں کہ حالات کا نہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑا گھبرا رہا ہوں, کیا یہ حالات سازگار نہیں ہے اسے کہا جائے گا؟ حالات نہیں ہے, حالات مناسب نہیں ہے, حالات سازگار نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں. سب سے پہلے آپ پر قربانی واجب ہے, آپ چھوٹے کی قربانی کی کوشش کریں, جدوجہد کریں. آپ نے پوری کوشش کری ہے, قربان نہیں کر پایا, آپ حصہ دینا چاہتے ہیں, پوری کوشش آپ نے کر لی, کوئی راستہ آپ نے نہیں چھوڑا, پھر بھی آپ قربانی نہیں دے پا رہے, تب آپ مجبور کہلائیں گے. تب قربانی کے 3 دنوں کے بعد آپ چاہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہوگا. ورنہ ان 3 دنوں میں آپ نے کوشش نہیں کی, محض حالات سے آپ گھبرا گئے, بغیر کوشش, بغیر جدوجہد کے آپ نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اس مرتبہ ہم قربانی نہیں کر سکتے. یہ عذر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. فرض کو ادا کرنے کے لیے آدمی کو جدوجہد کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمارے راہ میں جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے, ہم راستے کھولیں گے. آپ راستے کی تلاش کے لیے جدوجہد تو کریں. چند لوگ مل کر, ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں چند احباب مل کر, 8-10 احباب مل کر اجتماعی قربانی کر لیں, کسی بڑے کے جانور کی قربانی کر لیں, آپ اس میں اپنا شیئر دے دیں. یا پھر کسی مخصوص مقام پر کچھ لوگ 8, 10, 20, 25 لوگ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہوا, آپ اپنا شیئر وہاں دیں, قربانی ادا ہوگی. آپ کو علم ہے کہ یہاں قربانی نہیں ہو پائی, لیکن کسی دوسرے شہر میں, کسی دوسری ریاست میں قربانی ہو رہی ہے, آپ کے علاقے میں قربانی کا موقع نہیں ہے, کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ اپنی رقم وہاں, ایک شیئر وہاں بھیج دیں تاکہ آپ کی قربانی ہو سکے. ان تمام راستوں میں کوشش کرنے کے باوجود آپ ناکام ہو گئے, تب آپ اللہ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے خدا, میں نے تیرے راہ میں قربانی کی پوری کوشش کی, کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا, اس کے باوجود قربانی کا موقع نہیں مل سکا, اس وجہ سے میں نے صدقہ کیا. یہ عذر آپ کے پاس ہے تو آپ رقم صدقہ کر سکتے ہیں. ورنہ قربانی کے دنوں میں رقم صدقہ کرنا, قربانی کے بدلے میں رقم صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. جس پر قربانی واجب ہے لازماً قربانی ادا کریں, یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اور قربانی کے دن گزر جائیں, قربانی نہ کر سکیں آپ, تو قربانی کے رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہے, اسے مستحب بنائیے. آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا, قربانی کے دنوں میں قربانی کوشش کے باوجود نہیں کر سکے, آپ کے پاس جانور باقی رہ گیا, قربانی کے دنوں میں ذبح کرتے تو گوشت سب کھا سکتے تھے, امیر غریب آپ سب کھا سکتے تھے, لیکن قربانی کے دن گزر گئے, قربانی آپ نے نہیں کر سکے, تو اب آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے, اس جانور کو ذبح نہیں کریں گے, وہ پورا جانور کسی مستحق غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہے. پھر اس گوشت میں سے کوئی امیر نہیں کھا سکتا, اس غریب کے حوالے کر دیا جائے, وہ چاہے جسے چاہے کھائے. بہرحال قربانی کے دنوں کا گوشت سب کھا سکتے ہیں. قربانی کے دنوں کے بعد اگر کوئی جانور صدقہ کیا جائے تو کسی امیر کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ کسی مستحق غریب ہی کو دینا ضروری. آخری بات اس موقع پر عرض کروں وہ یہ کہ ان دنوں میں یہ بحث پھر ہمیشہ چھڑتی ہے کہ کیا مسلمانوں کو بال تراشنا, ناخن کاٹنا ناجائز ہے, غلط ہے. اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں
کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اس شخص کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، صرف مستحب ہے کہ وہ ایک ذی الحجہ سے پہلے ناخن تراش لے، بال بنوا لے، قربانی کا جانور ذبح ہونے تک پھر اپنے سر کے بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ یہ اس قربانی کرنے والے شخص کے لیے مستحب ہے، اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے وہ بھی مستحب ہے، وہ چاہے تو بال نہ تراشے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اس شخص کے لیے مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے کہ وہ ناخن ایک ذی الحجہ سے پہلے تراش لے، ان 10 دنوں میں وہ بال نہ تراشے، ناخن نہ کاٹے، قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد وہ اپنے بال بنوا سکتا ہے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کر ناخن تراشا، جان بوجھ کر اس کے بال کٹائے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، اچھی طرح ذہن رکھیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر نہیں تراشتا تو حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا، اگر تراشتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اعمال محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے حالات سازگار بنائے کہ ان محبوب اعمال کو ہم کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر اللہ۔